کھانا یا ناشتہ وہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجبوراً کرتا، کیونکہ ابا اسے اصرار کے ساتھ اس کے کمرے سے لے آیا کرتے۔ اس دن وہ عصر کے وقت سے ذرا پہلے اپنے کمرے سے نکلا۔ اماں صحن میں تخت پر بیٹھی لوکی چھیل رہی تھی، میں غسل خانہ دھو رہی تھی۔ اس کی چھری کی آواز سن کر میں جلدی سے باہر آ گئی۔ چچی، سلیم آواز دیتے ہوئے صحن ہی میں ایک جگہ رک گیا۔ ہاں بیٹا، اماں جلدی سے بولی، کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے اس وقت۔ یہ سلیم کی پہلی فرمائش تھی جو ہمارے گھر میں آنے کے بعد اس نے کی۔ ہاں میں ابھی بن جائے گی، آؤ تم مونڈے پر بیٹھو آ کر، اماں نے اس سے کہا۔ پھر مجھ سے بولی، تم جلدی سے چائے کا پانی چڑھا دو رضیہ۔ میں فوراً باورچی خانے میں جا گھسی۔ مجھے سلیم کی فرمائش سے خوشی ہوئی تھی۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ سلیم میں زندگی جاگنے لگی تھی۔ مجھے سلیم کی آواز سنائی دی، میں اکیلا نہیں پیوں گا چچی، ہاں ہم سب پئیں گے۔ مجھے ایسا لگا جیسے اماں کو بھی سلیم کی فرمائش سے خوشی ہوئی۔ تو پھر حافظ چچا کو تو بلائے، سلیم نے کہا، لیکن ابا کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی، چھوٹا سا تو گھر تھا۔ ابا کو آوازیں سنائی دی گئی، وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر صحن میں آ گئے۔ بلانے کی کیا ضرورت ہے بیٹا، میں خود ہی آ گیا ہوں، ابا بولے۔ تمہاری آواز سنائی دے گئی تھی، بڑی خوشی ہوئی سن کر، تم نے تو بالکل چپ سادھ لی تھی۔ جب تک وہ میں چائے بنا کر نہیں لے گئی، ابا سلیم کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ دنیا میں کسی کے ماں باپ ہمیشہ زندہ نہیں رہتے، مگر ان کے بعد بھی انسان کو زندہ تو رہنا ہی پڑتا ہے، یہی قدرت کا نظام ہے۔ ابا نے اور بہت کچھ بھی کہا جو سلیم خاموشی سے سنتا رہا۔ اماں کے کمرے سے ایک تپائی اٹھا لائی، میں نے چائے لے جا کر اس پر رکھ دی۔ اماں نے ایک پیالی اٹھا کر سلیم کو دے دی۔ سلیم نے ایک گھونٹ لینے کے بعد کہا، حافظ چچا، آپ نے ابھی جو باتیں کی ہیں وہی میں بھی سوچتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ لوگوں پر بوجھ نہ بنوں، میں بھی کچھ کما کر لایا کروں۔ میں اب فنکشنز میں جانا شروع کر دوں گا۔ دیکھو بیٹا، ابا بولے، خود کو ہم پر بوجھ تم بالکل نہ سمجھو، مجھے سچ مچ اپنا چچا اور ان کو چچی سمجھ لو، تو یہ خیال تمہارے دل میں کبھی نہیں آئے گا۔ رہی اب فنکشن کی بات، تو تم ان میں ضرور جاؤ، لیکن جو کچھ کماؤ اپنے لیے جوڑتے رہو، کبھی آڑے وقت میں کام آئے گی۔ تم فنکشنز میں جاؤ گے تو اس سیاست سے بھی نکل آؤ گے کہ جس میں تم رہتے ہو، زندگی کو تم ایک بار پھر قریب سے محسوس کرنے لگو گے۔ زندگی سے سمجھوتا تو کرنا ہی پڑتا ہے بیٹا۔ نہیں حافظ چچا، سلیم نے کہا، یہ تو نہیں ہوگا کہ میں جو کچھ کماؤں اپنے پاس جوڑتا رہوں۔ جب اماں زندہ تھی تو میں جو کچھ کما کر لاتا ان کے ہاتھ پر رکھ دیتا، اب وہ میں چچی کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اگر آپ مجھے اس سے روکیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتے، بس ایک بے آسرا سمجھتے ہیں جسے آپ نے سہارا دے رکھا ہے۔ ایسی باتیں نہ کرو بیٹا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو ویسا کر لینا۔ میں خوش ہو رہی تھی کہ سلیم اب یاسر سے باہر آنا چاہ رہا ہے۔ وہ بولا، اس وقت مجھے آپ سے یہی بات کرنا تھی، چائے پینے کا بس ایک بہانہ تھا۔ اب آپ بس ایک کام کر دیجیے گا، وہ ناجی ٹیکسی ڈرائیور کا لڑکا ہے نا فضلو، اسے بلوا دیجیے گا۔ اس سے میں گروپ والوں کو کہلا بھیجوں گا کہ میں گانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اب اس وقت تو ملے گا نہیں، دراصل اب وہ بھی ٹیکسی چلانے لگا ہے۔ ناجی 2 بجے کے بعد ٹیکسی گھر لے کر آتا ہے، وہی ٹیکسی فضلو لے جاتا ہے، اور رات کو 10-11 بجے کے بعد کسی وقت آتا ہے۔ میں اسے کل صبح بلوا لوں گا۔ ضرور بلوا لیجیے گا۔ ہاں بیٹا، بلوا دوں گا۔ سلیم نے اپنی چھری سنبھالی اور کھڑا ہو گیا۔ میں سلیم کے اس بدلے ہوئے انداز سے بہت خوش ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خیال پریشان کیے ہوئے تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں امام صاحب لوگوں سے کیا کہیں گے اور لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ ابا عشاء کی نماز پڑھنے گئے تو اماں کھانا پکا چکی تھی۔ میں صحن میں بیٹھی اسکول کی کتاب دیکھ رہی تھی، لیکن دماغ باہر مسجد کی طرف بھٹک جاتا تھا۔ اماں میرے پاس آ بیٹھی۔ جب سے ابا مسجد گئے تھے، اماں کو بھی چپ لگی ہوئی تھی، ان کا دماغ بھی ضرور اسی میں الجھا ہوا ہوگا۔ کمرے میں سلیم کی آواز آئی، چچی آج کچھ دیر ہو گئی حافظ چچا کو۔ ہاں بیٹا، اماں نے بلند آواز میں جواب دیا۔ کوئی کام ہے انہیں، کہہ کر گئے تھے کہ نماز کے بعد کچھ لوگوں سے کوئی بات کرنا ہے، کچھ دیر سے آئیں گے۔ بھوک لگ رہی تھی کیا؟ کھانا گھر میں اس وقت کھایا جاتا تھا جب ابا نماز پڑھ کر آ جاتے۔ نہیں چچی،
سلیم نے کمرے ہی سے جواب دیا، بھوک کہاں لگتی ہے مجھے، بس کھا لیتا ہوں زندہ رہنے کے لیے۔ یہ ایک دکھی دل کا جواب تھا۔ میں نے سوچا کہ سلیم کو یاسیت سے پوری طرح نکالنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ آخر ابا مسجد سے آ گئے۔ اماں نے تو ان کی طرف بہت غور سے دیکھا ہی تھا، لیکن میں نے بھی کوشش کی تھی کہ کچھ اندازہ لگاؤں۔ مجھے ابا کے چہرے سے ایسا لگا جیسے کسی بات نے انہیں پریشان تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ پوری طرح سے مطمئن بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کھانا لگا اور رضیہ کی ماں وہ آتے ہی بولے۔ اماں نے مجھے اشارہ کیا تو میں باورچی خانے میں چلی گئی۔ میرے کان ابا کی طرف لگے رہے، جو تخت پر بیٹھ کر اماں سے کچھ کہنے لگے تھے۔ ان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ میں کچھ سن نہ سکی۔ مسجد میں جو باتیں ہوئی تھی وہ مجھے دوسرے دن اماں نے بتایا۔ لوگوں نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ سلیم کو اب تو سہارے کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ماں بھی دنیا میں نہیں رہی، اور حافظ جی اسے سارا دیے ہوئے ہیں تو ہیں، یہ ان کے لیے بڑے ثواب کی بات ہے۔ امام صاحب نے جب ان باتوں کے جواب میں کنایتاً حافظ جی کے گھر میں ایک جوان لڑکی کی بات کی تھی، جو کچھ بزرگوں نے سمجھ لی تھی، اور بہت صاف الفاظ میں کہا تھا کہ حافظ جی کی بیٹی بہت شریف لڑکی ہے، کبھی اس کے بارے میں کوئی معمولی سی غلط بات بھی نہیں سنی گئی، اور سلیم بھی نہ صرف بہت شریف لڑکا ہے بلکہ نابینا بھی ہے، لہٰذا کسی کی مجال نہیں کہ وہ حافظ جی پر انگلی اٹھائے۔ لیکن تمہارے ابا کو پکا اطمینان نہیں ہوا، اماں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا کچھ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جانے کب کسی کے دل میں کیا آ جائے۔ یہی بات انہوں نے لوگوں کے جانے کے بعد امام صاحب سے بھی کہی تھی۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اگر مجھے اور سلیم بھی نہ صرف بہت شریف لڑکا ہے بلکہ نابینا بھی ہے، لہٰذا کسی کی مجال نہیں کہ حافظ جی پر انگلی اٹھا سکے۔ لیکن تمہارے ابا کو پکا اطمینان نہیں ہوا ہے، اماں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا کچھ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جانے کب کسی کے دل میں کیا آ جائے۔ یہی بات انہوں نے لوگوں کے جانے کے بعد امام صاحب سے بھی کہی۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اگر کبھی ایسے کوئی غلط آثار دکھائی دے تو وہ بات بڑھنے سے پہلے ہی سلیم کو مسجد کے کسی حجرے میں رکھ لیں گے، ابھی جیسا چل رہا ہے چلنے دے۔ میں چپ رہی۔ ان باتوں سے یہ فرق ضرور پڑا کہ میں نے پہلے کبھی سلیم کے بارے میں اس طرح سوچا ہی نہیں تھا کہ میں بھی جوان ہوں، سلیم بھی جوان ہے، اور ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ یہ خیال میرے دماغ میں بس تھوڑی دیر کے لیے آیا، جسے میں نے اپنے دماغ سے جھٹک دیا۔ میں نے خود سے کہا تھا کہ مجھے اس طرح سوچنے کی ضرورت نہیں، سلیم سے مجھے صرف ہمدردی ہے، اور اس کی آواز مجھے پسند ہے، اس کی آواز کی وجہ سے میں سے کوئی محبت تو کرنے نہیں لگوں گی۔ دوسرے دن ابا نے فضلو کو بلوا کر سلیم سے ملوا دیا۔ محلے میں صرف فضلو ہی میوزیکل گروپ کے 2-1 لڑکوں کے گھر جانتا تھا۔ اس نے سلیم کا پیغام ان لوگوں کو پہنچا دیا۔ وہ لوگ یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ سلیم اب پھر گانا گانے کے لیے تیار ہے۔ سلیم نہ صرف فنکشنز میں جانا شروع کر دیا بلکہ مجھ سے بھی تعلیم بھی حاصل کرنے لگا۔ یہ دوسرا جملہ میں نے بس رسماً لکھ دیا، ورنہ میں جو خود ابھی صرف میٹرک کی طالبہ تھی، کسی کو کیا پڑھا سکتی۔ سلیم سے میں نے اس کے نئے فنکشنز کے کیسٹ لے کر سنے تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ سوز و گداز پیدا ہو گیا، جو شاید ایک فطری بات۔ باپ کے بعد ماں کا بھی سایہ نہ رہنے کی وجہ سے سلیم خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگا۔ یہ بات میں نے ایک دن اس سے کہہ بھی دی۔ جواب میں وہی، سلیم نہ صرف فنکشنز میں جانا شروع کر دیا بلکہ مجھ سے تعلیم بھی حاصل کرنے لگا۔ یہ دوسرا جملہ میں نے بس رسماً لکھ دیا، ورنہ میں جو خود ابھی صرف میٹرک کی طالبہ تھی، کسی کو کیا پڑھا سکتی تھی۔ سلیم سے میں نے اس کے نئے فنکشنز کے کیسٹ لے کر سنے تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ سوز و گداز پیدا ہو گیا تھا، جو شاید ایک فطری بات تھی۔ باپ کے بعد ماں کا بھی سایہ نہ رہنے کی وجہ سے سلیم خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ بات میں نے ایک دن اس سے کہہ بھی دی۔ جواب میں وہ اداس لہجے میں بولا، حقیقت ہے، نظریں تو نہیں چرائی جا سکتی، میں تنہا تو ہو گیا ہوں۔ رضیہ، کبھی کبھی تو اس خیال سے بہت گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ یہ پہاڑ سی زندگی کس طرح گزرے گی۔ انسان کو نہ کسی چیز کا سہارا مل ہی جاتا ہے۔ ماں باپ کے بعد صرف ایک رشتہ ہے جو زندگی میں سہارا بنتا ہے، لیکن مجھے وہ رشتہ مل نہیں سکتا۔ میں وضاحت کے بغیر اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا، کیوں نہیں مل سکتا وہ رشتہ؟ میں غیر تعلیم یافتہ ہوں، اس سے کے ساتھ نابینا اور بدصورت بھی ہوں۔ بدصورت تو خیر تم نہیں ہو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھی خاصی شکل ہے تمہاری۔
اب تم بھی مجھے اسی طرح بہلاتی رہو جیسے اماں اور ابا بہلایا کرتے تھے، لیکن میں بیوقوف نہیں ہوں رضیہ، میں جانتا ہوں کہ چیچک سے چہرے کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ داغ تو اچھے اچھے چہروں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اماں کہا کرتی تھی کہ جب مجھے چیچک نکلی تھی تو انہوں نے بہت احتیاط کی تھی، میرے چہرے پر چند ہی داغ آئے تھے جو اتنا وقت گزرنے کے بعد بہت مدھم پڑ گئے ہیں۔ ختیجہ خالہ بالکل ٹھیک کہتی تھی سلیم، میں نے کہا، میں گن کے بتا سکتی ہوں کہ تمہارے چہرے پر چیچک کے کتنے داغ ہیں جو اب بہت ہلکے پڑ گئے۔ واقعی؟ ہاں سلیم، میں نے کہتے ہوئے واقعی اس کے چہرے کے داغ بہت غور سے دیکھے اور بتایا، صرف 5 داغ ہیں، ان میں سے ایک تو اتنا ہلکا پڑ گیا ہے کہ مجھے بہت غور سے دیکھنے پر نظر آتا ہے، باقی داغ بھی اتنے ہلکے پڑ گئے ہیں کہ 8-10 فٹ کے فاصلے سے ہی نظر آ سکتے ہیں۔ اچھا، سلیم نے سوچتے ہوئے کہا، میں نے اماں ابا کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن تم کہہ رہی ہو تو مان ہی لیتا ہوں۔ جانے کیوں مجھے یہ خیال ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ ارے میں ہنس پڑی، یہ یقین تمہیں کیوں ہے؟ ماں باپ کا تو رشتہ عجیب ہوتا ہے، سلیم نے کہا، وہ اولاد کا دل رکھنے کے لیے ایسے جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تم مجھ سے جھوٹ کیوں بولو گی؟ تم سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ مجھے سلیم کا یہ جواب اچھا نہیں لگا، ہمدردی کے جذبات بھی قسم کا رشتہ ہی ہوتا ہے، اور سلیم سے میرا اور رشتہ تھا۔ اماں کپڑے دھو کر غسلخانے سے نکل آئی تھی، اس لیے وہ باتیں جاری رکھنا مناسب نہیں تھا۔ میں سلیم کو انگریزی کے فقرے یاد کرانے لگی، وہ 2 دن سے میں یہی کر رہی تھی۔ انگریزی کے چھوٹے چھوٹے فقرے جو روزمرہ کی زندگی میں آپ عموماً بولے جاتے ہیں، سلیم کو فقرے بہت جلدی یاد ہو جاتے ہیں۔ 10-12 دن بعد ایسا ہوا کہ ابا عصر کی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے اور اماں کو ایک پڑوسن نے کوئی خاص سالن بنانے کی ترکیب پوچھنے کے لیے بلایا تھا۔ میں سلیم کو فقرے یاد کرا رہی تھی۔ اچانک سلیم بولا، ایک بات پوچھوں رضیہ، برا تو نہیں مانو گی؟ تم مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھ سکتے جو میں برا مانوں۔ سلیم نے کھوئے سے انداز میں کہا، دراصل میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، بس اسی لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی تم مجھ سے میرے ہی بارے میں بات کرتی رہتی ہو، مگر جب حافظ چچا چچی آ جاتے ہیں تو تم ایک دم وہ باتیں چھوڑ کر مجھے پڑھانا شروع کر دیتی ہو، ایسا کیوں ہے؟ وہ دراصل میں گھبرانے لگی۔ ہمت کرو رضیہ، سلیم کی آواز کانپ گئی، میں اتنے دنوں میں جو کچھ سمجھا ہوں وہ تمہاری زبان سے سن لینا چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا سمجھے ہو تم؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، جو تم کہہ نہیں پا رہی ہو۔ میں کیا نہیں کہہ پا رہی؟ اس مرتبہ میری آواز بھی کانپ گئی۔ سلیم کے ہونٹوں پر بہت دھیمی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا، آئندہ فنکشن کے لیے میرے گروپ نے مجھے یہ غزل یاد کروائی ہے کہ ایک ہوا دیوانہ اس نے سر تھپتے سے پھوڑ لیا، اس نے کیسے لوگ تھے جن سے ہم رسم وفا کی بات۔ اس موقع پر تمہیں یہ شعر کیوں یاد آ رہا ہے؟ اب بھرے لہجے میں کچھ سختی آ گئی، جو کچھ سلیم کہنا چاہتا تھا وہ بات میری سمجھ میں آنے لگی تھی اور مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ بولا، رضیہ، میں نہ تو دیوانہ ہونا چاہتا ہوں، نہ مجھے اپنا سر پھوڑنا ہے، میں تو بس وفا پر قائم رہوں گا۔ مجھ سے تم یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ تم کہہ نہیں پا رہی۔ سلیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ قائم رہی، لیکن میں نے کچھ اندازہ لگا لیا ہے۔ اتنے دنوں میں مجھ سے تم نے جو باتیں کی ہیں، انہی سے اندازہ لگایا ہے میں نے۔ جینے کی امنگ پیدا ہونے لگی ہے مجھ میں، مجھے زندگی بہت اچھی لگنے لگی اگر تم میرا ساتھ دو۔ سلیم، اس مرتبہ میری آواز غصے کی وجہ سے کانپی۔ میں تم سے جو باتیں کرتی رہی ہوں اس کی وجہ تم سے میری ہمدردی تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں کہ ایک نابینا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی زندگی بھر اندھیروں میں دھکیل دوں۔ سلیم کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ میں غصے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بستر پر لیٹ کر میں سوچنے لگی کہ کیا ہو جاتا ہے مردوں کو، لڑکی کے منہ سے ہمدردی کی باتیں سن کر وہ اسے محبت سمجھنے لگتے ہیں۔ میں نے چھڑی کی کھٹکھٹ سنی، سلیم اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اسے نہیں پڑھاؤں گی، مجھے اب یہ ٹھیک
اب یہ ٹھیک نہیں لگا کہ ایک جوان لڑکی کے گھر میں اگر کوئی غیر مرد ہے تو اس سے آس پاس کے لوگ شک کو شبہ میں پڑنے لگتا تھے، تو یہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ان خیالات کے ساتھ ہی میں نے غیر ارادی طور پر اپنی ایک کتاب نکالی۔ شمشاد کی تصویر میری اسی کتاب میں رکھی ہوئی تھی۔ خوبصورت شمشاد جو میری اماں کے ایک مرحوم سہیلی کا بیٹا تھا، اس سے میری منگنی ہو چکی تھی۔ میں نے اسے 5 سال پہلے بس ایک بار دیکھا تھا جب اس سے میری منگنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ امریکہ چلا گیا تھا، وہاں اسے کوئی ملازمت مل گئی تھی، لیکن اسے کسی وجہ سے 5 سال بعد وطن واپس آ جانا تھا۔ یہ بات طے ہوئی تھی کہ اس وقت تک میں میٹرک کر چکی ہوں گی، لہٰذا امریکہ سے اس کے واپس آتے ہی ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ وہ لوگ حیدرآباد میں رہتے تھے۔ شمشاد کے والد کسی دفتر میں چپراسی تھے۔ شمشاد کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح میٹرک تک پڑھا دیا تھا۔ وہ اس وقت ریٹائر ہو گئے تھے جب شمشاد امریکہ گیا تھا۔ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے گھریلو حالات خاصے خراب ہو گئے تھے، لیکن شمشاد نے امریکہ جانے کے 1 ماہ بعد ہی اپنے والدین کو اچھی خاصی رقم بھیجنا شروع کر دی، اور ان کے گھریلو حالات اس وقت سے زیادہ بہتر ہو گئے تھے جب شمشاد کے والد کی ملازمت برقرار۔ 2 سال بعد شمشاد کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کی والدہ حیدرآباد میں اکیلی رہ جاتی اگر انہوں نے اپنے بھانجے اور اس کی بیوی بچوں کو اپنے گھر میں بلا کر نہ رکھا ہوتا۔ ان 5 سالوں میں اماں تو بہت دفعہ ان سے ملنے جا چکی تھی، اور اسی لیے مجھے معلوم تھا کہ اب ان کے گھر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہی تھی۔ شمشاد کراچی میں رہنے کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے اپنے کراچی کے کسی شناسا کے ذریعے ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی بک کروا لیا تھا۔ ابھی اس کی کچھ اقساط باقی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے سے پہلے اس فلیٹ کا قبضہ مل چکا تھا۔ اس کی چاچی شمشاد کے شناسا کو ملی تھی، جو اس نے شمشاد کی والدہ کو پہچان دی تھی۔ شمشاد کی والدہ کراچی آ کر اس فلیٹ میں رہ سکتی تھی، مگر تنہائی کی وجہ سے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب شمشاد امریکہ سے آ جاتا تبھی وہ کراچی آ کر اس فلیٹ میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھی، اور تبھی میری اور شمشاد کی شادی ہوتی۔ شمشاد کا خیال تھا کہ امریکہ میں اس نے جو تجربہ حاصل کیا ہے، اس کی وجہ سے کراچی میں سے ادویات کی کسی بھی کمپنی میں کوئی معقول ملازمت مل جائے گی۔ اس کا مزاج کاروباری نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اپنی جمع شدہ رقم سے وہ ایک پلاٹ خرید لے گا، بعد میں مکان کی تعمیر آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی۔ میرے پاس کتاب میں اس کی جو تصویر تھی وہ اس نے سال بھر پہلے اپنی ماں کو بھیجی تھی۔ ان سے وہ تصویر اماں لے آئی۔ تصویر انہوں نے مجھے بھی دکھائی تھی اور واپس لینا بھول گئی تھی، یا شاید انہوں نے جان بوجھ کر وہ تصویر میرے پاس رہنے دی۔ میں کبھی کبھی تنہائی میں اس تصویر کو دیکھ کر مسکرایا کرتی تھی، اور کچھ خیالات میرے دل میں گدگدی کرنے لگتے۔ صحت اچھی ہو جانے کی وجہ سے شمشاد اس وقت زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا تھا۔ جب اس سے میری منگنی ہوئی تھی، اس کے مقابلے میں سلیم تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کی بس آواز اچھی تھی، مجھے اس کا گانا پسند تھا، لیکن صرف اس وجہ سے میں اسے شمشاد کو ترجیح نہیں دے سکتی تھی۔ ایک نابینا کے ساتھ شادی کرنے کا تصور بھی میرے لیے ہولناک تھا۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان اپنے مقدر سے نہیں لڑ سکتا۔ 3 سال پہلے سے اماں نے بھی میری تصویریں شمشاد کو اس کی اماں کے ذریعے بھجوانا شروع کر دی تھی، لیکن ابا کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ ابا شاید اس بات کو پسند نہ کرتے۔ اماں نے مجھے بھی تصویریں بھجوانے کی وجہ نہیں بتائی تھی، مگر ایک بار ان کی بعض باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ انہیں یہ دھکا لگ گیا تھا کہ شمشاد وہاں کسی امریکن لڑکی کے جال میں نہ پھنس جائے۔ میری تصویریں وہ اسی لیے بھیجتی تھی کہ شمشاد میرے خیالوں میں ڈوبا رہے اور مجھ پر کسی امریکی لڑکی کو ترجیح نہ دے سکے۔ میں جب کتاب میں شمشاد کی تصویر دیکھتے ہوئے کچھ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک اماں کمرے میں داخل ہو گئیں۔ میں نے جلدی سے کتاب بند کر دی۔ آپ کب آئیں؟ میں نے فوراً پوچھا۔ ابھی آئی ہوں۔ دروازہ کھلنے کی آواز نہیں سنی تم نے؟ کم وقت اتنی زور سے تو چڑچڑاتا ہے۔ تمہارے ابا سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ تھوڑا سا گریس لا کے اس کے قبضوں میں ڈال دے۔ ہر وقت تو اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے ابا کی حمایت کی۔ یہ تو اس وقت کیا پڑھنے بیٹھ گئی؟ سلیم کو نہیں پڑھایا آج؟ میرے امتحان قریب آ گئے اماں، تیاری تو کرنا ہوگی۔ سلیم کو اب میں امتحانوں کے بعد پڑھاؤں گی۔ مجھے بھی یہی ایک مناسب جواب سوچا۔ اچھا، ذرا دیر کو اٹھ جاؤ،
چائے بنا لو، میں 5 منٹ کے لیے لیٹ جاؤں۔ ان دنوں اماں کے کمر میں کچھ درد دینے لگا تھا۔ ابا صبح کہہ چکے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھنے جائیں گے تو واپسی پہ حکیم صاحب سے کوئی خمیرہ لے کر آئیں گے۔ میں کتاب کچھ دوسری کتابوں کے نیچے دبا کر اٹھ گئی۔ میں چائے بنا چکی تھی جب ابا مسجد سے لوٹے۔ ہم لوگ چائے صحن میں ہی پیا کرتے تھے۔ سلیم بھی وہیں آ جاتا تھا۔ ابا نے اسے پکارا اور کہا، بیٹا چائے پی لو آ کر۔ آج میں نہیں پیوں گا حافظ چچا، سلیم نے کچھ بلند آواز میں جواب دیا۔ جی نہیں چاہ رہا، طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے۔ ارے، ابا کے منہ سے نکلا، اور پھر وہ فوراً اٹھ کر سلیم کے کمرے میں گئے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ سلیم نے آنے سے گریز کیوں کیا تھا۔ اماں بڑبڑائی، ابھی جب میں گئی تھی تب تو بالکل ٹھیک تھا۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ اماں مجھے گھورتی رہی، بولی، تم نے آج اسے پڑھایا بھی نہیں، کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ کیا بات ہوتی اماں؟ میں نے سادگی سے کہا۔ ابا سلیم کے کمرے سے نکل کر ہماری طرف آتے ہوئے بولے، میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں بخار وغیرہ نہ ہو گیا ہو، لیکن ایسے کوئی بات نہیں۔ موسم بدل رہا ہے نا، ایسے میں جسم کبھی کبھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ چائے پی کر سنبھل جائے گی اس کی طبیعت۔ اب پھر انہوں نے مجھ سے کہا، پیالی اسے وہیں دے آؤ۔ میں نے اس وقت بڑی بے بسی محسوس کی۔ میں سلیم کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ چائے لے جانے سے انکار کر دے۔ میرا انکار اماں ابا دونوں ہی کو حیران کر دیتا، اور یہ بھی میرے لیے مشکل تھا کہ انہیں اپنے انکار کی وجہ بتاتی۔ جو کچھ ہوا تھا، میں اس میں ذرا بھی قصوروار نہیں تھی۔ سب کچھ سلیم ہی کے سر جاتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ سلیم سے ناراض ہونے کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ ضرور تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں ابا بھی سلیم سے ناراض ہو جاتے اور اسے گھر سے نکال دیتے، یا اسے کہتے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنائے۔